السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، تمام پریشانیوں سے آپ تمام کو محفوظ فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل طالب قاسمی اسمبلی میں اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، آج بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بتلانے والے ہیں حاملین قرآن کے آداب، یعنی حافظ قرآن جو حضرات ہیں ان کو قرآن کریم کے ساتھ کیا کیا رعایت رکھنی چاہیے، کون کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اولاً قرآن کریم کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم کی تعظیم کرنی چاہیے قرآن پڑھنے والے کو۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ تو قرآن کریم عظمت والا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس لیے اس کا جتنا احترام ہو سکے کم ہے۔ اس کا حد درجہ ہم احترام کریں، کسی بھی طرح قرآن کریم کی بے ادبی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی درس و تدریس میں مشغول ہونا، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا چاہیے، قرآن کریم سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو ہم میں سے جو قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور وہ حضرات جو قرآن کریم کو سکھلا رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کم درجے کا نہ سمجھیں، بلکہ وہ لوگوں میں بہترین آدمی ہیں، بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھلانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی، خصوصاً جو حافظ وغیرہ ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر خیال کرتے ہیں۔ تو اس بات پر میری ذرا توجہ دیں، غور سے سمجھیں اور دھیان سے سنیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو چاہے ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، لیکن قرآن کریم جیسی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہم سے بہترین کوئی اور نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو حضرات ابھی تک قرآن کریم میں مشغول نہیں ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ قرآن کریم میں مشغول ہوں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھائیں، اس میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سے وابستہ رکھے، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ اگلی چیز ہے بکثرت تلاوت کرنا اور اس پر مداومت کرنا۔ تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے قرآن کریم کی، اور اس پہ مداومت کرنی چاہیے، یعنی چاہے روزانہ پڑھو قرآن کریم کو، لیکن چاہے تھوڑا پڑھو لیکن روزانہ پڑھو۔ روزانہ پڑھنے کا قرآن کریم کو معمول بنانا چاہیے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ قرآن پاک سینوں سے جلد نکل جانے والا ہے بنسبت اس اونٹ کے جس کا بازو بند کھل گیا ہو۔ تو قرآن کریم سینوں سے جلد نکل جانے والا ہے،
اس لیے عزیزو اس کو خوب توجہ سے پڑھا کرو، دھیان لگا کر کے پڑھا کرو اور اس پر مداومت اختیار کرو، روزانہ اپنے پڑھنے کا معمول بناؤ تاکہ ہمارے سینے سے قرآن کریم نہ نکل پائے۔ اس لیے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی خوب کثرت سے تلاوت کی جائے، اس پر مداومت کی جائے، روزانہ اس کی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات بھی اور میں بھی اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی نیت کروں۔ نماز میں بکثرت تلاوت کرنا، بالخصوص بوقت شب نماز کے اندر قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں اور خصوصاً رات کو نفلیں پڑھیں اور ان نفلوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت اس سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہو جایا کرتی تھی آپ کی کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہم اگر اتنا بھی نہ کر سکتے، اتنی لمبی قرات نہ کر سکتے، تو کم از کم تھوڑی کر لیں، لیکن رات کو تھوڑا بہت ضرور نفلوں کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور خصوصاً 5 وقتہ نمازوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی قرآن کریم بھی یاد رہے گا اور قرآن کریم پر ایک ہماری اچھی پکڑ ہو جائے گی۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرنے لگے، کوئی پوچھنے لگے کہ فلاں لفظ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے، فلاں آیت کہاں پر ہے، تو ہم سوچتے ہیں کچھ دیر، اور سوچنے کے بعد میں ہوتا یہ ہے کبھی جواب صحیح دے دیتے ہیں، کبھی نہیں معلوم ہوتا، نہیں بتا پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں گے تو پھر اس پر ہماری پکڑ اچھی ہوگی، اور اگر کوئی ہم سے سوال کرے گا، کوئی آیت کے بارے میں پوچھے گا، کوئی معلومات کرے گا، تو فوراً ہم اس کا ایک دم جواب دے دیں گے۔ تو اس پر ذرا توجہ دیں، قرآن کریم کی تلاوت میں کثرت پیدا کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کے آداب کی رعایت کرنا، قرآن کریم کے آداب کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے میں بھی آداب اختیار کرنے چاہیے۔ تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھتے ہوئے دنیاوی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور باوضو ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو جو آداب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کتابوں کے اندر مذکور ہیں، ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنانا، قرآن کریم کو تلاوت کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھانا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پیٹ بھرائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو کبھی بھی ہم قرآن کریم کو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ہم اس کے ذریعے کمائی کریں گے، پیسہ کمائیں گے، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمیں بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا۔ لوگوں سے مستغنی رہنا، لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہیے، مستغنی رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے معاملے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی ضرورت خلیفہ یا کسی اور شخص کے سامنے پیش نہ کرے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر توجہ دے کہ کسی بھی غیر آدمی سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، تمام لوگوں سے بے نیاز رہیں، مستغنی رہیں، ان سے کسی بھی طرح کا سوال نہ کریں مال وغیرہ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تلاوت کے بعد میں اللہ سے لو لگا کر کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام جائز ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ تلاوت قرآن کو غور سے سننا، اگر کوئی آپ کے پاس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو سننے والوں کو چاہیے کہ غور سے سنیں، کان لگا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو قرآن کریم کو غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اور کیوں رہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہا کریں۔
قرآنی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا، قرآنی اخلاق سے مزین ہونا، تو قرآن کے اندر جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں ان سے مزین کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ قرآن کریم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہی تھے، یعنی قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں جو بیان کی گئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، تو ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ بکثرت روزے رکھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب لوگ سوئے ہوں تو شب بیداری کر کے رات کی قدر پہچانے، اور جب لوگ بے روزہ ہوں تو روزے رکھ کر دن کی قدر پہچانے۔ تو حافظ قرآن کے لیے، حامل قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرے، اور راتوں کو اٹھ کر کے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون وبنہارہ اذا الناس مفطرون، کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت میں رات کو کارآمد بنائے، رات کو تلاوت کرے قرآن کریم کی، اور لوگ کیا ہے دن کے اندر افطار کرنے والے ہوں، غیر روزے دار ہوں، تو اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کے ان سے الگ رکھے، یعنی اپنے آپ کو روزے دار بنائے رکھے۔ تو اس لیے حامل قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے بکثرت رکھا کرے۔ تواضع اختیار کرنا، حامل قرآن کے لیے تواضع اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرمائے، اور ہر ایک انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائے تو اپنے اندر تواضع پیدا کریں، تواضع اختیار کرنا سیکھیں۔ جب ہمارے اندر تواضع آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خود بخود ہی بلندی عطا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور آخرت کے خوف سے بکثرت رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور آخرت کے خوف سے بکثرت رونا چاہیے۔ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سو وہ ہنس لیویں تھوڑا اور روویں بہت سا، یعنی ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ تو خوب رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دوستو، یہ چند آداب تھے حامل قرآن کے لیے کہ جو حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کو اٹھانے والے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ چند آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو قرآن کریم کی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے، اور جو آداب قرآن کریم کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان تمام آداب پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرنے والا بنائے۔ دوستو، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔